السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کراچی سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، مافیاز پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ کون سے مافیاز سر اٹھا رہے ہیں اور ماضی میں کس طرح ان مافیاز کا شہر پر کنٹرول تھا، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے متعلق ایک خبر آئی ہے سامنے، اور یہ بھی باہر سے۔ عمران خان صاحب کے جیل کے اندر کے حالات کیا ہیں؟ 6/8 کی کھولی میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے، یہ الزام عائد کیا گیا ہے۔ کھولی بھی موت کی کھولی، ڈیتھ سیل، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کا دعویٰ کچھ اور ہے۔ اور اب اچانک عمران خان صاحب کے متعلق انٹرنیشنل سطح پر کیوں مہم شروع ہو گئی ہے؟ یہ دونوں معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھنے، اور اس سے ملا جلا اور اس سے منسلک معاملہ ہے اسلام آباد میں تحریک تحفظ عین پاکستان کی کانفرنس کا آج دوسرا اور آخری دن ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کراچی سے گزشتہ چند دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ بھتہ خور مافیا جو ہے، وہ جو بلڈرز ہیں ان کو بھتے کی فون کالز کر رہے ہیں، پرچیاں بھیجی جا رہی ہیں۔ کراچی کیونکہ اس ساری صورتحال سے دہائیوں تک نبردآزما رہا ہے، بلکہ ایک عذاب رہا ہے کراچی کے شہریوں کے اوپر۔ بھتے کی پرچی اگر عمل نہیں ہوتا تو لاش، بوری بند لاش ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلدیہ فیکٹری کو آگ لگا دی گئی تھی، بھتہ نہ دینے پر آگ لگا کر 250 سے زیادہ محنت کش اور انتظامیہ کے جو لوگ تھے بلدیہ فیکٹری کے، ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اور پھر ڈرامہ رچایا گیا تھا کہ بلدیہ فیکٹری کو شارٹ سرکٹ سے آگ لگی، لیکن فیکٹری کے جو مالک تھے وہ باہر چلے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بعد میں ساری حقیقت بتا دی تھی۔ فیکٹری، بلدیہ فیکٹری، اس میں کون ملوث تھا، اور آج وہ کس طرح معصومانہ انداز میں سامنے آ کر رونا رو رہے ہیں کہ جی شہر میں بھتہ خوری دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ تو دوبارہ شروع ہو گئی تو پہلے کون کرتا تھا؟ لیاری گینگ وار سے لے کر پھر لالو کھیت تک کیا کیا ہوتا رہا اس شہر میں، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا یہ آباد ایک تنظیم ہے وہاں پر جو بلڈرز کی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی 2 روز پہلے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی ان کو ایران کے نمبروں سے یا مختلف نمبروں سے کالز آ رہی ہیں اور ان سے بھتہ مانگا جا رہا ہے، بلکہ بھتہ نہ دینے کی صورت میں قتل کرنے کی دھمکیاں بھی، اور کہیں کہیں فائرنگ کے واقعات بھی انہوں نے بتایا۔ جس کے بعد ایک پولیس رپورٹ سامنے آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی ترقی کی ہے اس شہر نے کہ پہلے بھتہ مانگنے والے اگر کہیں کسی تھانے پر شکایت لگاتے تھے تو اگلے لمحے ان کی لاش کسی گلی کے نکڑ پر، کسی نالے میں، کسی گٹر باغیچے میں، یا کسی چیل چوک پر، یا لالو کھیت کی کسی گلی میں، یا لیاقت آباد کی کسی گلی میں پڑی ملتی تھی۔ لیکن اب اتنی ترقی ہوئی ہے اس شہر میں کہ جن سے بھتہ مانگا جا رہا ہے کم از کم وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد کئی دن تک ہمارے سامنے صحیح سلامت گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو پولیس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اچھا اس میں ظاہر یہ ہے کہ پھر پولیس نے ایکٹیولی کچھ چیزیں منظر عام پر بھی پولیس لائی ہے اور ایکشنز بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ بھئی اس شہر میں بھتہ لینے والا کوئی ہو ہی کیوں؟ ظاہر ہے یہ حکومت سندھ کی، کراچی پولیس کی ناکامی ہے۔ لیکن پولیس یہ بتا رہی ہے کہ جی آباد، یعنی وہ جو تنظیم ہے جو یہ بلڈرز کی، ان کے 8 اراکین کو بھتہ کی وصولی کے لیے دھمکی آمیز فون کالز ملی تھی۔ پہلا واقعہ 27 ستمبر کو ملیر میں پیش آیا تھا۔ واقعے کا مقدمہ اسی روز ملیر تھانے پر درج کیا گیا تھا، سٹی تھانہ ملیر پر۔ 13 دسمبر کو نازب آباد میں چھاپے کے دوران 3 ملزمان گرفتار ہوئے۔ یہ تینوں ملزمان ملیر میں بھتہ وصول میں ملوث تھے۔ بھتے کی کال بیرون ملک کے نمبر سے کی گئی تھی۔ اچھا، بھتے کی دھمکی یعنی بیرون ملک سے فون کال آئی تھی، وہ اصل جو ہینڈلر تھا باہر، وہ جو سرپرست سرگنا، وہ باہر بیٹھا ہوا۔ بھتے کی دھمکی ملنے کا دوسرا واقعہ 30، یعنی یہ جو دھمکی ہوئی اس میں گرفتار کر لیے گئے۔ دوسرا واقعہ 30 ستمبر کو بہادر آباد میں ہوا۔
دوسرے واقعے میں بھی بھتے کی کال بیرون ملک کے نمبر سے آئی اور دوسرے واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم مختلف آن لائن اپلیکیشن سے بھتہ وصول کرتا تھا۔ تیسرا واقعہ 2 دسمبر کو سولجر بازار کے علاقے میں پیش آیا اور یہ کال بھی باہر سے آئی۔ واقعے میں ملوث ایک ملزم مارا گیا، 5 گرفتار ہوئے اور بیرون ملک کے نمبر سے ایک چوتھی کال دسمبر میں ہی سولجر بازار میں کی گئی اور ایک شخص اس میں جو ملوث پولیس کہہ رہی ہے تھا اس کو گرفتار، پولیس کی رپورٹ ہے، کتنی ٹھیک ہے کتنی غلط، لیکن پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم اتنے ایفیشینٹ ہیں کہ اب ہم پکڑ لیتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پولیس کہتی تھی جا کر بھتا دے آؤ، جان بچانی تو جا کر بھتا دے آؤ۔ اچھا جی، رپورٹ کے مطابق دسمبر میں صدر کے علاقے میں 5ویں کال، یہ بھی بیرون ملک کے نمبر سے آئی۔ 6ٹھی کال ایک افریقی ملک کے نمبر سے گلشن اقبال میں بلڈر کو کی گئی اور 2 ہفتے قبل ایک افریقی ملک کے نمبر سے ایک اور کال کسی بلڈر کو کی گئی اور واقعے میں ملوث ملزم کو درخشان پولیس نے گرفتار کر لیا اور دسمبر میں ہی گارڈن کے علاقے میں بلڈر کو بیرون ملک نمبر سے کال کی گئی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر گینگ کے 8 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ آئی جی غلام نبی میمن کے مطابق تمام واقعات کے حوالے سے جو تفتیش بھی جاری ہے اور یہ پولیس کے مطابق جو رپورٹ ہے، وی نیوز نے رپورٹ کی ہے تو میں نے ان کی ساری خبر، کیونکہ انہوں نے آئی جی پولیس کو بھی کوٹ کیا ہوا ہے، لیکن ایک اور خبر کے مطابق جو سرگنا ہے وسیع لاکھوں جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے اور اس کو گرفتار کر کے واپس پاکستان لانے کے لیے حکومت سندھ نے، وزارت داخلہ سندھ نے انٹرپول سے رابطہ کیا اور سندھ پولیس کی جانب سے احمد مگسی کی گرفتاری کے لیے بھی وفاق کو خط ارسال کر دیا گیا، یعنی جو بھتہ مانگتے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے رابطے کیے۔ اب یہ سارا نیٹ ورک چلاتے ہیں۔ اب متحدہ قومی موومنٹ کے فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور بالکل ٹھیک کیا، انہوں نے سیاست کرتے ہیں شہر کراچی میں، کراچی کے شہریوں کی حفاظت جان اور مال ہر سیاستدان کا، اس کے لیے ان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر حکومت میں ہے تو ان کا فرض ہے، اگر وہ حکومت میں نہیں ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر احتجاج کریں۔ لیکن ظاہر ہے میں نے جیسے کہا کہ شہر کا ایک ماضی ہے اور بھتے پر یا بھتہ نہ دینے پر ایک پوری کی پوری فیکٹری کو آگ لگا کر اتنی بڑی تعداد میں مزدوروں کو جلا دینا، جلا کر مار دینا، یہ دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا جو متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر ثابت ہوا۔ اور یہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل اب بتانے لگا ہوں جی۔ یہ ہے جی تھانہ بلدیہ میں علی انٹرپرائزز کی ایک فیکٹری تھی، 11 ستمبر 2012 کا یہ وقوعہ ہے اور اس میں آگ لگی فیکٹری کو، 264 مزدور جن میں خواتین بھی شامل تھیں ہلاک ہو گئے آگ لگ کر، اندر دب کر، 50 سے زائد زخمی ہوئے اور جو ابتدائی رپورٹس تھی اس وقت کی وہ 259 سے 279 بھی بتائی گئی ہلاکتوں کی تعداد، لیکن بہرحال عدالت میں ریکارڈ جو پیش کیا گیا تھا وہ 264 تھا۔ اب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، JIT انویسٹیگیشن کرتی ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے اور اس میں پتہ یہ چلتا ہے کیونکہ جو مالک ہے علی انٹرپرائزز کے وہ باہر بیٹھے تھے اور وہ اپنے لیے انصاف مانگتے، وہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے 20 کروڑ بھتہ مانگا گیا۔ یہاں سے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشن میں ثابت ہوتا ہے کہ جی 20 کروڑ روپیہ بھتہ نہ دینے پر جان بوجھ کر فیکٹری کو آگ لگائی گئی۔ حماد صدیقی الطاف حسین کے رائٹ ہینڈ مین ہوا کرتے تھے، مرکزی ملزم MQM کے، اور کراچی کی تنظیم سازی کے سربراہ تھے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یہ چلاتے تھے۔ اور JIT کے مطابق اس پورے واقعے کے ماسٹر مائنڈ تھے جنہوں نے بھتہ نہ ملنے پر فیکٹری کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ وہ اس وقت اشتہاری ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں۔ عبد الرحمن عرف بھولا، یہ ٹاؤن سیکٹر انچارج تھا بلدیہ کا اور اسے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سزائے موت سنائی گئی جو سندھ ہائی کورٹ نے برقرار رکھی
اور اس نے اعتراف کیا تھا کہ حماد صدیقی کے حکم پر اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ زبیر عرف چریا یہ بھی متحدہ قومی موومنٹ کا سرگرم رکن تھا اور فیکٹری میں کام کرتا تھا، اور اس نے کیمیکل چھڑک کر آگ لگانے کا جرم قبول کیا، اس کو بھی سزائے موت سنائی گئی۔ رؤف صدیقی سندھ کے وزیر داخلہ پرویز مشرف کے دور میں رہے، ان کے اوپر بھی الزام تھا، جے آئی ٹی نے کہا کہ وہ ملوث ہیں، لیکن انہیں بری کر دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے، اور سندھ ہائی کورٹ میں ان کی بریت کے خلاف جو اپیل گئی وہ بھی مسترد ہو گئی۔ اچھا جی، اب یہ جو یہ ساری چیز، سارا کچھ متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر یہ ملبہ آیا۔ اس دوران جب کراچی، کیونکہ اب دوبارہ شہر میں اگر یہ مافیاز، چاہے ان کا کسی بھی قومیت سے، کسی بھی لسانیت سے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو، وہ اگر سر اٹھائیں گے تو شہر کے لوگ پہلے ہی بڑی مشکلوں سے گزرے ہیں، تو ظاہر ان کے لیے بڑی پرابلمس ہوں گی، تو ان کو کچل دینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے، کوئی سا بھی نام ہو، لاکھوں ہو، منگسی ہو، چریا ہو، بھولا ہو، جو بھی ہو۔ تو یہ ایک بار پھر سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گزشتہ 2-3 دنوں سے یہ معاملہ اپنا میڈیا پر ہے، اور صنعت کار، تاجر سب چیخ رہے ہیں کہ جی ہمیں پھر بھتے کے لیے پرچیاں آ رہی ہیں، اور آج کل ظاہر ہے باہر سے بیٹھ کر آپریٹ کرتے ہیں سارے، لیکن بہرحال یہاں بھتہ وصول جو کرنے جاتے ہیں ان کا نیٹ ورک یہاں پر بھی ہوتا ہے جو پکڑے جا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے کرتے ہیں کہ جی پیسے منگوا لیتے ہیں آن لائن، لیکن اگین اگر وہ باہر بیٹھا ہوا بندہ ہے تو یہاں اگر کسی کو بھتے کے لیے دھمکی دے گا تو پھر وصولی تو آن لائن ہو جائے گی، لیکن اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر حملہ کرنے والا تو بیٹھا ہوگا نا کراچی میں، تو ایک نیٹ ورک ہے، نیکسس ہے مافیاز کا، اس کو توڑنا ضروری ہے۔ کراچی کو دوبارہ وہ والا کراچی بنانے سے بچائیں سب مل کے، جس میں ایک اشارے پر شہر میں آگ لگ جایا کرتی تھی، یا جس میں لسانیت کے نام پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اس سے شہر کو بچنا چاہیے، لوگوں کو بچانا چاہیے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کے متعلق کل ایک فیصلہ آ گیا، اور ایک انٹرویو عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کا فیصلے سے پہلے تھا، یعنی توشہ خانہ 2 کا جو فیصلہ تھا جس میں سزائیں ہوئیں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو، اس سے پہلے کا انٹرویو تھا، مہدی اپنا حسن کو انٹرویو دیا انہوں نے، عمران خان کے صاحبزادوں نے، اور اس میں انہوں نے باقی تو ساری وہی باتیں کی ہیں کہ ہمارے والد کو بہت برے حالات میں رکھا گیا ہے، کھانے پینے کی صاف ستھری چیزیں نہیں ملتی، گندا پانی ملتا ہے، گندا ماحول ہے، سارا کچھ۔ لیکن ایک چیز انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جب ان کو پوچھا گیا کہ جی وہ حکومت کہتی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ حکومت تو کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو تو شہزادوں کی طرح ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے، تو قاسم خان نے کہا کہ سچ نہیں ہو سکتا، اور میرے خیال میں انہیں 6 فٹ سے 8 فٹ کے سیل میں رکھا گیا ہے، جہاں وہ کھڑے تک مشکل سے ہو سکتے ہیں، تو شہزادوں جیسی زندگی کیسی ہوئی ہے؟ ڈیتھ سیل وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عمران خان کو رکھا ہوا ہے۔ تو مبشر زیدی جو ہے وزیر اعظم کے مشیر، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے بیٹوں نے یہ غلط بات کی ہے، عمران خان صاحب کو جیل مینول کے مطابق اور ان کے اسٹیٹس کے مطابق ساری سہولیات جیل میں حاصل ہیں۔ عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں جو اپنا آئینی ترامیم ہیں ان کے خلاف ایک اتحاد بنا ہوا ہے، رہائی کے لیے اور ترامیم کے خلاف یا موجودہ حکومت کے خلاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ کل ان کا پہلا سیشن تھا قومی کانفرنس اسلام آباد میں ان کا، اور آج دوسرا سیشن ہے، اور آج انہوں نے اعلان کرنا ہے کہ تحریک چلانی ہے یا مذاکرات۔ کبھی امکان یہ ہے کہ وہ دونوں آپشن سے اڈاپٹ کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ جی اگلی کانفرنس فلاں ڈیٹ کی ہوگی اور ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ایک کمیٹی بن سکتی ہے، ایک اعلامیہ جاری ہوگا جس میں کہا جائے گا کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن پچھلی کانفرنس کی طرح اس میں شامل کی جائے گی، اور سیاسی مفاہمت کا ذکر ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے مداخلت کے خاتمے کا ذکر ہوگا، لیکن فوری طور پر کسی بڑی تحریک کی طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے فوری طور پر کچھ کرنے کی یا ان کو ریلیف دلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کو مکمل اختیار دیا جائے، وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں،
2-3 مہینے مذاکرات جاری رہے تب جا کر کہیں عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف کا ذریعہ نکل سکتا ہے, ادروائز نہیں. تب تک کے لیے اتنے, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.